خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو۔ ناظرین، تقریباً 60 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، کون فاتح بنے گا؟ سیاسی دوڑ آخری مراحل کے اندر داخل ہو چکی ہے، گہما گہمی سیاسی طور پہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بجلی، گیس، پانی، روزگار، مکان کے خواب، عملی طور پر یہ جتنے بھی خواب دکھائے جا رہے ہیں یہ کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، آج پروگرام مقابل میں اس کی تفصیل اور پوسٹ مارٹم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم کی دوڑ سے لے کے وزیر اعلیٰ تک کس جماعت میں کتنا ہے دم، کس کی پوزیشن کمزور تو کس کی بہتر ہے، آج مقابل میں ہم تمام زاویوں سے یہ مکمل تفصیلی بحث کرنے جا رہے ہیں۔ عامر صاحب، جب تک وہ مظہر صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب تک الیکشن ملتوی ہونے کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تو الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ 60 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، فائنلی جمہوریت 60 گھنٹے ہیں، فائنلی ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں الیکشن کے پروسیس کے ذریعے۔ جی، یہ شکر ہے خدا کا کہ اب بہت ہی اس میں کم ابہام رہ گیا ہے کہ الیکشن اب ہر کوئی مان بھی گیا اور ہونے جا رہے ہیں۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ابتدا میں کہنا ضروری ہے کہ جیسے کیسے الیکشن ہو، جو چاہے جتنی مرضی اس کے اندر جو ہے نظر آئیں، رکاوٹیں ہیں، برے ہیں، اچھے ہیں، جیسے بھی ہیں، لولے لنگڑے الیکشن بھی بہرحال بہت بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ الیکشن سے جڑا ہوتا ہے سارا جمہوری، پارلیمانی، انسانی حقوق کا نظام، جوڈیشل نظام، انتظامی نظام، ہم سارے وہاں سے اپنی طاقت پکڑتے ہیں، وہیں سے اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں۔ تو ان کے ہونے سے ہی تمام، میں سمجھتا ہوں، ہر ایک کو ایک آواز مل جاتی ہے۔ اب یہ 1 سال سے یہ آواز نہیں تھی، ہمیں نہیں پوچھا گیا، یہ جو بڑے بڑے فیصلے کر لیے گئے کہ جناب نہ اس کو کوئی بحث ہوئی، نہ اس کے اوپر ہماری آراء آئی، نہ کسی اور کی آئی، وہ بس فیصلے ہو گئے۔ اور یہ ہاتھ باندھ کے الحمدللہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی تھی، وہ ایسے قوانین بنا گئے تھے کہ نگران گورنمنٹ کو نہ صرف کہ یہ لینگتھی ایک ایکسٹینڈڈ ٹینیور ملا جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہ تھا، نہ یہ آئین کی اسپرٹ تھی، مگر انہوں نے موقع فراہم کیا، اور اس کے بعد ان کو اختیارات بھی اتنے زیادہ دیے گئے کہ وہ جو فیصلے اس سال میں ہوئے ہیں بے تحاشا، وہ اس کے پیچھے ایک عوام کی شمولیت نہیں تھی۔ سو بہرحال ہونے سے ہی پارلیمنٹ کے جیسی کیسی پارلیمنٹ بھی ہو بڑا فرق پڑتا ہے، وہاں ایک بہرحال ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہاں لوگوں کی شنوائی ہوتی ہے، کم زیادہ کا فرق پڑتا ہے، مگر بہرحال شنوائی ہوتی ہے۔ اس کا ایک کمیٹیاں ہیں جس کے اوپر پورے پاکستان کے 4 فادرز آپ کہہ لیں، جنہوں نے پاکستان کی تمام اکابرین نے مل کے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائی ہوئی ہے، یہ آپ کا اختیار ہوگا، یہ صوبے کا ہوگا، یہ وفاق کا ہوگا، یہ ڈپارٹمنٹوں میں تفریق ہوگی، کمیٹیوں کا نظام ہے جس میں کہ احتساب ہوتا ہے، بیوروکریسی کو بلایا جا سکتا ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے۔ سو یہ نظام ہے ہمارا بھی، پریس کا بھی، میڈیا، ہم وہاں سے جب ہمیں مشکلات آتی ہیں ہماری آواز وہ اٹھاتے ہیں، ان کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ اس طرح ہی عدلیہ کا ہے، عدلیہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پارلیمان ہو، اگر پارلیمان نہ ہو تو عدلیہ کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی ہے۔ سو اس لیے سب کے لیے بڑا اچھا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کیسے بھی اسمبلی آئے گی، اس الیکشن کا ہونا ایک بڑی ہی مثبت بات ہے، سو اس لیے منفی کر دیں۔ اب میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1985 سے لے کے آج تک جتنے بھی الیکشن ہیں، میں جرنلسٹ میں نے وہ کور کیے ہیں، مجھے موقع ملا ہے ان پہ بات کرنے کا، قریب سے دیکھنے کا، فیلڈ میں جانے کا، بات کرنے کا اور تجزیہ کرنے کا، اور کئی الیکشنز ہیں جس کو میں نے خود لیڈ بھی کیا ہوا ہے کہ میں انچارج رہا ہوں مختلف میڈیا ہاؤسز کے اندر الیکشن کا، اور میری صحافت کے اندر بھی مزید یہ اعزاز رہا ہے کہ چند اور دوستوں کے ساتھ جو پارلیمان کی میں نے کوئی 15-20 سال پروسیڈنگز جو ہیں اس کے اوپر کالم لکھا ہے۔ سو مجھے پارلیمان، پھر مجھے موقع ملا ہے صوبائی اسمبلیوں کا، میں پنجاب اسمبلی کور کی ہے، بلوچستان، کے پی، سندھ، ساری اسمبلیاں مجھے کور کرنے کا موقع ملا ہے۔ سو اس سے یہ موقع ملتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا، ایک آپ ریفرنس کے ساتھ تاریخی پس منظر میں پیش کر سکتے ہیں۔ مگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج تک اتنا تجزیہ کبھی بھی انتخابات پہ مشکل نہیں تھا جتنا کہ اس دفعہ ہے۔ میں اب یہ الحمدللہ پروسیڈنگز شروع ہو گئی ہیں، تو کل سے اور آج سے الیکشن کے زاویے شروع ہو گئے ہیں، اسٹوڈیو لگ گئے ہیں، وہ ہمارا بھی چینل کا بھی میلہ لگ جائے گا، باقی چینل کے بھی لگ گئے ہیں، مگر میں بڑا ڈر رہا ہوں کہ کیا بات کی جائے گی، کیسے کی جائے گی۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے بحث، پہلے بڑی آسان ہوتی تھی کہ یہ کانسٹیچوئنسی ہے،
اس کا ماضی پچھلے الیکشنوں میں یہ رہا، یہ کینڈیڈیٹ ہے، یہ نیشنل اسمبلی ہے، یہ صوبائی اسمبلی ہے، بلا جلا کے آسان. ابھی وہ نہیں ہے. ابھی سب سے زیادہ الیکشن سے زیادہ وہ حالات اہم ہو گئے ہیں جن کے اندر وہ الیکشن کروایا جا رہا ہے، کیا کس کو کیا موقع ملے گا، اس پہ بہت زیادہ اہم چیز ہو گئی ہے. الیکشن ایک سیکنڈری، ایک ثانوی چیز بن گئی ہے. بنیادی چیز جو ہے وہ حالات ہیں جن میں الیکشن نے ہونا ہے، ایک جو پہلے ہو چکا ہے، جو اب ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے. تو یہ بحث ہے. تو یہ میں کسی کو ہنس کے بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ اس طرح ہی ہے کہ ایک باکسنگ کا میچ ہے، ایک باکسر کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، منہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، اور دوسرا باکسر ہے وہ جمپیں لگا رہا ہے، کھلے ہاتھوں سے کیچ می اف یو کین گا رہا ہے، اور وہ دوڑتا پھر رہا ہے، سارا جمپیں مار رہا ہے، اور پورا اس کے اوپر کیمرہ بھی اس پہ ہے. وہ ہمارے جیسے لوگ، تجزیہ والوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ مجھے وہ ہاتھ بندھے ہوئے باکسر کے بات بھی کرنی ہے، اور یہ بھی ذکر نہیں کرنا زیادہ، ایک کم گنجائش ہے کہ میں اس کے حالات بھی بتاؤں کہ اس کے منہ کان ہاتھ سب کچھ بتا ہے، اور اس کو مکے مارو کہ جی اس کو جب 4 مکے پڑ گئے ہیں، اس نے 6 مارے ہیں، دیکھیں اس نے 1 مکہ مارا ہے، وہ 6 وہ جیت گیا. اب میں یہ راؤنڈ آفٹر راؤنڈ اس پہ میں کیا تجزیہ کروں؟ کتنی دیر؟ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. میں ایک اور فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب کیونکہ ایک شروع ہو گئی نا، شروعات شروع ہو گئی ہیں، دنگل لگ چکا ہوا ہے، میدان سج چکا ہوا ہے، بحث شروع ہو چکی بھی ہے. تو میں ایک بنیادی فرق بتا دوں کہ اس الیکشن میں اور آج تک جتنے بھی پہلے الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کی جو تاریخ، انتخابی تاریخ، ایک فرق بہت واضح ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہمارے ہاں اس کے اندر جو ہے الیکشن کروائے جاتے ہیں، پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہارے گی پارٹی اور یہ جیتے گی، اور تقریباً سوائے 2-3 گورنمنٹوں کے ساری ہی، بلکہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے بھٹو صاحب کے علاوہ کسی نے ٹینیور جو ہے پورا نہیں کیا. 5 سال کوئی نہیں رہا. جو نواز شریف صاحب کو اور پیپلز پارٹی کے بھی جو 5-5 سال ملے، اس میں بھی 2-3 پرائم منسٹر ہوئے، 2002 کی میں بھی 3 پرائم منسٹر ہوئے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، 1990s میں ایک حکومت کو گرا دیا جاتا تھا، سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس حکومت نے اس دفعہ نہیں آنا. سو لوگ اکارڈنگلی اس طرح ہی بیہیو کرتے تھے، وہ اپنا ووٹ ضائع نہیں کرتے تھے، یا وہ ڈالتے نہیں تھے، یا وہ جیتنے والی پارٹی کو ڈالتے کو دے دیتے تھے. جتنے سب کو پتا تھا کہ یہ اس کو جو مڈ وے نکال دیا گیا ہے 1990 کی دہائی میں، تو اس نے اس دفعہ نہیں آنا، تو یا ڈالو نا ووٹ، یا پھر اس کو ڈالو جس نے جیتنا ہے، اس وقت تاکہ وہ، کیونکہ ہمارا نظام تھانہ کچہری کا اس طرح کا ہے کہ جیتنے والے کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ کو پولیس چھتر مارتی ہے ناجائز طور پہ تو آپ کو وہ بچاتے ہیں، یا جائز طور پہ بھی جب اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہی بچاتے ہیں. تو وہ اس نظام کے تحت جیتنے والی پارٹی کو دیا جاتا ہے. فرق کیا ہے کہ 1990 میں ہارنے والا جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا تھا، اور 1990 میں بھی ایسا ہوا، 93 میں بھی ایسے ہی ہوا. 97 میں تو ایسا ہوا کہ ایک سازش کے تحت نواز شریف صاحب نے اور فاروق لغاری صاحب مل گئے تھے، اور ہمیں یہ بالکل، مجھے اور چند صحافی دوستوں کو انہوں نے بوربن میں آ کے بتا بھی دیا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے اور ہم آ رہے ہیں. اور یہ بے نظیر گورنمنٹ کی 96 کی بات ہے، نومبر دسمبر کی بات، کہ انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں 2-3 مہینے میں، یہ فارغ ہیں بے نظیر صاحبہ. اچھا. ہم نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہنسیں گے، آپ دیکھیں ابھی، آپ جب میں کھیر کو پھر نہیں کہوں گا، یہ ایگزیکٹ کوٹ تھے نواز شریف صاحب کے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ جناب آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم تو آپ کو سمجھتے تھے آپ نستعلیق نہیں ہوئے، کہ میں جب کھیر کو پھر نہیں کہوں گا نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہ نواز شریف صاحب نے یہ ایگزیکٹ، یہ کوٹ اینڈ کوٹ لطیفہ سنایا تھا. سو وہ کھیر کو پھرنی بنانے کی سائنس تیار ہو چکی بھی تھی، منصوبہ بن گیا ہوا تھا، اور لوگوں کو پتا تھا، اور لوگ نہیں نکلے. 2/3 میجورٹی، بجائے اس کے کہ مذمت کی جا رہی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو برے طریقے سے سازش کر کے نکال دیا گیا، اور لوگوں نے نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی دی، یا آپ کہہ لیں دلوائی گئی. لوگ نہیں نکلا، پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں نکلا، ان کے 12 سیٹیں مشکل سے آئی تھیں. ان کو پتا تھا کہ یہ جو فارغ کیا گیا ہے اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ ان کو لے کے آنا ہے. سو یہ ایک سلسلہ پاکستان کی ایک روایت رہی ہوئی انتخابی سیاست کی. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ
سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو کھیر اور کو فرنی بنانے کی سائنس یہ جو جس الٹیمیٹ لیول پہ گئی ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، جیل میں لیڈرشپ ساری پڑی ہوئی ہے، باقی دوڑے میں ہیں، بھاگے میں ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ سب ہونے کے باوجود اور ابھی بھی آپ پر ہم بحث کر رہے ہیں اور ابھی بھی تجزیہ جاری ہے کہ جی کون جیتے گا، یہ بات تو ہے۔ اب یہ غور کریں نا، اس کے باوجود کہ نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا نا، ہاری والی پارٹی کو سب مان لیتے ہیں کہ یہ سائیڈ لائن کر الیکشن نہیں ہوتے تھے، وہ سارے ہی سلیکشن ہوتی تھی کیونکہ پتہ تھا کہ ان کو نکالا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں ہوا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود آپ اور میں اور یہ ٹیلی ویژن چینل بھرے ہوئے ہیں اور آئندہ 3 دن یہی جاری رہے گا کہ جی کون جیتے گا۔ ابھی بھی اس بحث کا ہونا ایک تبدیلی ہے، اس بحث کا ہونا بھی ایک تبدیلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ نواز شریف صاحب بڑی مشکل میں ہیں، اس لیے کہ یہ جو پلیٹ میں ان کو فرنی بنا کے دی گئی ہے، اگر یہ پلیٹ اگر وہ میسیولی جیت جائیں گے، اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں، کلیئرلی جیت جاتے ہیں، تو یہ جتنا جس طریقے سے یہ پلیٹ سجائی گئی ہے آپ پر ہم یہ دبا رہے گا، یہ آنے والی کئی سالوں تک میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے سب جواب دیتے رہیں گے، ان کے تمام وہ بڑے بڑے ممبران جو کہ بڑی اصولوں کی بات کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کا جواب دیتے رہیں گے، سلیکٹڈ کرتے رہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لوگ چپ کر جائیں گے۔ سو اگر جیت بھی جائیں گے تو یہ دبا ہے، اگر یہ تھوڑا سا جیتتے ہیں تو سوال آئے گا یار اس سب کے باوجود یہ اتنی کم ان کی سمپل میجورٹی نہیں آئی، اور یار ابھی بھی پتہ نہیں ہے پرائم منسٹر بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں۔ اب اور کریں، یہ بہت بڑا ان کے لیے یہ ایک دباؤ ہوگا، اور اگر یہ ہار گئے اس سب کے باوجود بھی میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنتے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر میں سمجھتا ہوں کئی سالوں تک شاید ہمیشہ کے لیے نون لیگ کی سیاست ختم ہو جائے گی، کہ یار اس کے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کچھ نہیں ہوا جو ہو چکا ہے، اور ابھی پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ کیا کچھ ہونا ہے، کیا کچھ دیکھنا باقی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے منو بھائی کی کہ حجِ قیامت نہیں آئی، وہ حجِ قیامت نہیں آئی، ابھی پتہ نہیں کتنی آنی ہے، ابھی پتہ نہیں آج اور پرسوں ترسوں کے بعد یہ 60 گھنٹوں میں کیا کچھ ہونے جانا ہے، 60 گھنٹوں میں کیا ہوگا، الیکشن سے پہلے کیا ہوگا، الیکشن کے دوران، الیکشن والے دن ابھی بتایا جائے کہ پریزائڈنگ افسر نہیں مل رہے، وہ پتہ نہیں مل گئے تو ان کو کیا گنجائش ہوگی، اندر کیا ماحول ہوگا، کیسے جھینڈا جھپٹی ہوگی، کیا اس دن ماحول ہوگا، کیسے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا، اور کیا وہ فارم 45 ملے گا، کیا سے رزلٹ آئے گا، کیسے اناؤنس ہوگا، کچھ نہیں پتا۔ اس کے باوجود کہ نظر آ رہا ہے اگر میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلاب ہوگا اس ملک کا، اور یہ بڑا یہ میں نہیں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا امتحان ہے، نہ ہی اتنا پیپلز پارٹی کا امتحان ہے۔ انہوں نے بڑی زیادہ باتیں نہیں کی، انہوں نے کہا ہماری بھی چانس لگ سکتا ہے، انہوں نے اس لیے بڑا ماڈسٹلی آصف زرداری اور بلاول بھٹو بڑے وہ ماڈسٹ، انہوں نے عجز دکھایا، انہوں نے کہا جی ہمیں موقع دیں، اگر ہمارا چانس لگا تو اگر ڈال کے بات کرتے رہیں، ان کی نہیں۔ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک باری پھر چوتھی باری پھر اور پھر نہ ہوا، تو مجھے پتا کہ میں کیا کہوں گا، مجھے اپنا پتا کہ میں کیا کہوں گا، اور مجھے یہ بھی اندازہ آپ کیا کہیں گی، اور یہ جو ہمارے کیمرے والے بھائی ہیں یہ اس سے پہلے آپ کو پتا کیا کہہ رہے تھے، یہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں کیا کہوں گا اگر یہ اس کے باوجود بھی اگر نہ ہوا، پر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی بھی یہ امکان ہے کہ یہ نہیں جیتیں گے، ابھی یہ نہیں پتا چل رہا کہ ٹرن آؤٹ کیا ہوگا، ابھی نہیں پتا کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے، اگر از دیئر وہاں پہ اگر ایک میدان کے اندر جو ہے نا، میدان سج چکا ہے، میدان میں کتنا بڑا ایک کنگ سائز ہانگ کانگ اگر بیٹھا ہے، اگر کھڑا ہے، تو اگر کے پیچھے جو مگر ہے نا
وہ مگر بھی بہت بڑا ہے, وہ ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے جو نون لیگ کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوالات کیے, میرا ماننا ہے الیکشن میں 2 نہیں 3 جماعتیں. عامر صاحب تیسری جماعت کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی جو ہے لیگل معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے, سیاست کی بھی بات ہوگی. ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہیں ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ ثاقب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی ثاقب کو آج, کیونکہ ویسے تو انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے, فائنل سٹیج میں ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, مگر یہ کیونکہ پاکستان کی اب ساری سیاست عدالتوں کے ارد گرد ہوتی ہے, تو یہ ایک فیصلہ آیا ہے جس کا کہ آج میں دیکھ رہا تھا ایک دن میں لوگ بھول بھی گئے ہیں, کوئی ایسا میڈیا چینلز کے اوپر وہ الیکٹورل پالیٹکس میں پڑ گئے ہیں, ذکر بھی نہیں ہو رہا, مگر ہمارا کیونکہ پروگرام نہیں تھا ویکینڈ پہ, تو میں نے سمجھا کہ بہت مناسب کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ آیا ہے کہ عدت کے کیس میں جو عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ کو جو 7 سال کی قید ہوئی ہے, یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیگل سسٹم کے اوپر بڑا سوال آتا ہے کہ اب یہ ایسا ملک جس کے اندر پہلے ہی عورتیں جو ہیں وہ ایک بہت مشکل حالات میں زندگی گزارتی ہیں, ان کے لیے کوئی انصاف کے وہ تقاضے نہیں ہیں اور وہ بہت پسی ہوئی ہیں, تو اس فیصلے کے بعد وہ اور اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کریں گی, کیونکہ جب عورتوں کے ازدواجی مسائل عورت کی گواہی سے زیادہ ایک ان کی بیسس پہ فیصلہ آ جائے مشکوک گواہوں کی بیسس پہ, اور وہ گواہ جو کہ کلیئرلی آپ کا مخالف ہے اور وہ مخالفت میں الیکشن لڑ رہا ہے, اور اس کی بیسس کو اس کو زیادہ مقدم ٹھہرایا جائے مشکوک گواہوں کو, تو اور عورت کی ورنہ میں اس پہ کافی جو میں سمجھتا ہوں زیادہ تر اوپینین جو آیا ہے فقہی لوگوں کی طرف سے, لیگل لوگوں کی وجہ سے, انسانی حقوق کے اداروں کی وجہ سے, اوور ویلمنگلی سب نے کہا ہے کہ جناب یہ ایک بہت ہی مذہبی طور پہ, اخلاقی طور پہ اس لیے کہ اس سے ہمارے معاشرے کے متعلق جو تاثر گیا ہے, دنیا بھر میں گیا ہے, ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا مذاق ہے, یہ باتیں نہیں کی جاتی اس طریقے سے, عدالتوں کے اندر یہ نہیں لائی جاتی ہیں. اور یہ مجھے خوشی ہے کہ بلاول بھٹو نے اسٹانس اس پہ لیا ہے کہ ٹھیک ہے بہت مخالفت ہے, اور واقعی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بہت الزامات ہیں کہ انہوں نے یہ گراوٹ میں ان کا بھی بہت رول ہے اخلاقی کے حوالے سے, مگر یہ جس نہج پہ پہنچا ہے, یہ جو یہ ہے یہ ایک نیکسٹ لیول ہے. سو یہ ایک بہت ہی, اور اس کے فائنلی میں یہ کہوں گا, اس کے بعد میں ثاقب سے وہ کہوں گا کہ جس طریقے سے یہ اوپر تلے 4-5 کیسز آئے ہیں, تو یہ ثاقب یہ کلیئرلی نظر تو آ رہا ہے کہ یہ چاروں اڑ جائیں گے. فیصلوں سے زیادہ طریقہ کار جو ہے, کیا کہیں گے, کیا رہ جائے گی اس کے بعد عدالتوں کی صورتحال؟ بالکل, جو جوڈیشل سسٹم ہے یا جو عدلیہ ہے اس پر بہت بڑا سوال آیا ہے کہ بغیر کسی پروسیس کے, بغیر کسی جو فیئر ٹرائل کے, اگر پورے ٹرائل 4 دن 6 دن, یا اگر احتساب عدالت اسلام آباد احتساب عدالت کی بات کریں 9 جنوری سے 30 جنوری مطلب 19 دن میں ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے, جب یہ فرد جرم عائد ہوئی اور اس کے بعد سے ٹرائل مکمل ہونے تک 19 دن میں ریکارڈ قائم ہوا ہے. اور اس ریکارڈ میں بھی انہوں نے نہ حق جرح, نہ حق دفاع اور نہ 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے, جو میجر 3 پوائنٹس ہوتے ہیں جو ڈیفنس مطلب جس پہ الزام ہوتا ہے ملزمان پہ, ان کو دیا ہی نہیں دیا گیا, اور ان کو میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ دے دی گئی. سائفر کے کیس میں بھی یہی ہوا, 21 گواہوں پر سرکاری وکلا سے جرح کروا لی گئی, حق دفاع پھر فائنل آرگومنٹس نہیں دیے گئے. 342 کی سٹیٹمنٹ ابھی لکھوائی جا رہی تھی تو اس کے ججمنٹ اناؤنس کر دی گئی, اور اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کیا. جو شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں میری تو لی نہیں گئی, بیان لیا ہی نہیں گیا. تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں عدلیہ پر. اس کے پہلے جو توشہ خانہ الیکشن کمیشن کا کیس تھا 5 اگست کو فیصلہ آیا تھا, اس کی بھی یہی صورتحال ہے. اور جو آخری فیصلہ ہے یہ عدت کے کیس میں, اس پر بھی سوالات بہت اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ایک کیس جو 2018 کا معاملہ تھا, اگر فرض کریں کہ 2018 جنوری میں
یہ کیس دائر ہوتا, یہ کمپلینٹ دائر ہوتی, یا کسی فورم پہ بھی خاور مانیکا جو ہے وہ لے کے جاتے, اس کی پوزیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پوزیشن مختلف ہوتی کہ وہ جو ان کی نیک نیتی تھی کہ جس کو عدالت نے یہ مانا ہے کہ یہ ان کا رجوع کا حق تھا یا اس قسم کی سچویشن تھی, تو وہ تو انہوں نے نہیں کیا, کسی جگہ پہ انہوں نے ایسی کمپلینٹ نہیں کی. 6 سال بعد وہ سپٹمبر میں ہوتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, نومبر 14 کو واپس آتے ہیں اور 24 نومبر کو کمپلینٹ فائل کرتے ہیں. تو یہ اس اینگل کو دیکھا جانا بہت ضروری تھا. پھر جو بات آپ نے کی کہ اس میں جو خواتین کے حوالے سے جو بالکل پیورلی ان کا ایک پرائیویسی یا ایک پرائیویٹ جو معاملہ ہے اس کو اس لیول پر ڈسکس کیا گیا کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کا ایک ایفیڈیوٹ آیا کہ ان کی عدت جو ہے وہ پوری ہو چکی تھی, اور اس میں سلمان اکرم راجہ نے دلائل بھی دیے, اور انہوں نے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا کہ ایک خاتون کے ایک پیورلی پرائیویٹ معاملے کو جو وہ کہہ رہی ہیں اس کو آپ نہیں مان رہے, لیکن دوسری جانب عدالت نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ خاور مانیکا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا 28 سال کا ایک تعلق رہا ہے, ہمارا ایک شادی رہی ہے, تو اس لیے ان کی بات جو ہے وہ مانی جا رہی ہے. تو اس جو فیصلہ تھا, ایک اور بات اس فیصلے کی کہ یہ نکاح ہوا ہے گلبرگ یا وہاں لاہور میں, تو اس کا جو جورسڈکشن یا دائرہ اختیار بنایا گیا ہے وہ اسلام آباد کا. یہ بھی اپنی طور پر ایک منفرد کام ہے کہ ایک گاڑی اگر کسی کراچی میں, پشاور میں یا لاہور میں چوری ہو اور مقدمہ جو ہے وہ یہ سوری طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا, یہ اس کی جورسڈکشن میں جانا چاہیے تھا, یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل, یہ سوال اٹھایا, اور یہی مثال جو سلمان اکرم راجہ نے دی کہ ایک جو اکرنس ہے وہ ہوئی ہی لاہور میں ہے, تو آپ یہ کیس اس لحاظ سے نہیں سن سکتے. جو بھی اس کا فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ لاہور کی جو مجسٹریٹ کی عدالت ہے اس نے سننا ہے. اس کے بعد اس کے کویسچنز آنے ہیں کہ ان کویسچنز کی نوعیت کیا ہے. ایک چیز بڑی اور امپورٹنٹ ہے کہ 498 جو 96 بی ہے, یہ تھا ایک بڑی جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی. اس میں جو خاور مانیکا کے جو ملازم تھے انہوں نے یہ الیج کیا تھا بیفور میرج تعلقات کا معاملہ, تو وہ جو چارج تھا وہ ڈسچارج اس کو جو ہے عدالت نے کہا تھا کہ کیونکہ ایک گواہ ہے تو اس لیے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو میری نظر میں ایک اور ایلیمنٹ آئندہ آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے کہ اس گواہ کے بیان کی وجہ سے یا کمپلینٹ فائل کرنے کی وجہ سے ان کو جو افیکٹ ہوئے ہیں, پبلکلی اس پہ بات کی گئی ہے بیفور میرج تعلقات کے حوالے سے, تو ان کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے پورے, آپ نے پبلکلی لے کے آئے, ڈسکشن ہوئی اور ساری چیزیں ہوئی. یہ خاور مانیکا کیونکہ اس میں کمپلینٹ ہے, خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا ہال آف انفمی, یہ جو شرم کا بے شرمی کا جو یہ ٹاور ہے اس کے اوپر سب سے اعلیٰ مقام انہوں نے پایا ہے کہ جس طریقے سے یہ ہماری مشرقی روایات کی بات نہیں ہے, یہ یونیورسل روایات ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے یہ جس قسم کی انہوں نے ایک اپنے ہی بیانات کے خلاف جو وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے جو اپنے بیانات دیتے رہے, اس کے بعد اس سے بالکل پلٹا کھا گئے, تو وہ ایک تو رہے گا. مگر مجھے تکلیف اس لیے بھی ہے کہ یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ باقی میرٹ تو چھوڑیں, پروسیجر پہ ہی سارے یہ ہوں گے. یہ جنہوں نے یہ کروایا ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھہریں گے آگے. کوئی وکیل نہیں مجھے ملا جو کہہ رہا ہو کہ یہ عدالت میں جا کے اگلی عدالتوں میں اپیل کے لیول پہ جا کے ٹکیں گے. تو کلیئرلی یہ اس کی موٹیویشن جو تھی پولیٹیکل تھی. پر میں جو کنسرنڈ ہوں ساکے کہ اس سے اوور آل جب عدالتوں اس طرح کے اس میں اعلی کار بنتی ہیں اور اس طرح کے فیصلے اس طریقے سے دیتی ہیں, تو پھر عدالتوں کی کیا تکریم رہ جاتی ہے. بہت بڑا یہ سوال بالکل عدالتی جو عدلیہ پر جو اعتماد ہے عوام کا وہ متزلزل اس طرح ہوتا ہے کہ اب جج محمد بشیر صاحب ہیں احتساب عدالت کے, 12 سال سے وہ اسلام آباد میں ہیں. انہوں نے 21 جنوری کو درخواست دی کہ وہ ملٹیپل ان کو صحت کے مسائل ہیں, ان کو بیماریاں ہیں کہ ہمیں چھٹی دی جائے مارچ تک. تو 27 کو وہ واپس لی, 27 سے 31 تک فیصلہ دیا اور اس میں لوپوز چھوڑے, اور 1 فروری کو دوبارہ درخواست دے دی کہ مجھے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چھٹی دے دیں مارچ تک. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں, یا یہ بہرحال دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا ڈیزائرڈ ایفیکٹ
जो ये चाहा जा रहा था पॉलिटिकल इसके फ़ायदे लेने के कि शायद लोग इससे डिमोरलाइज होकर डिस्पिरिटेड होंगे, तो ये इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा कि लोग क्या टर्न आउट होता है। और लोग आया, उन्होंने इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जाइज्ड हुए हैं या नहीं हुए, इसका पता लग जाएगा। पर मैं सोच रहा था कि ये तो जो हो गया, ये मज़ीद अभी अल-कादिर ट्रस्ट का केस रहता है, उसके अंदर एक सज़ा की पॉसिबिलिटी है, मगर व्हाट नेक्स्ट? अब और क्या चीज़ ऐसी हो सकती है आड़े? ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन अभी है सबसे बड़ा इस इलेक्शन से रिलेटेड भी, कि आया जो पीटीआई के लोग इंडिपेंडेंट के तौर पे जीतेंगे तो वो उनका स्टेटस क्या होगा, वो क्या पीटीआई ज्वाइन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? मैं चाहूँगा आप उस पर अपना कोई क्लिप व्यू दे दें। एक तो कल 498 लोगों के 9 मई के मुकदमात में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, शेख रशीद हैं, इन तमाम के ट्रायल बाकायदा अडियाला जेल में शुरू होने लगे हैं। 10 फरवरी को अल-कादिर ट्रस्ट केस है, और जो आपने बात की, ये जो बैरिस्टर गोहर हैं, चेयरमैन है पीटीआई के, वहीं पे अडियाला जेल में मैंने उनसे पूछा था कि आपका क्या होगा इस हवाले से, लाहे अमल क्या है। एक तो उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए हैं, लेकिन बज़ाहिर जो मुझे लगा है कि वो ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे जिनके साथ उनका कोई मुआहदा होगा, और वो कोशिश करेंगे कि सबको किसी एक छतरी के नीचे लेकर आएं। मेरा अगला सवाल ये था कि अगर आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अगर ना आए तो फिर क्या होगा? तो इसका जवाब उनके पास बज़ाहिर जो है वो कह रहे थे कि हमने ओथ लिए हैं, लोगों ने ओथ दिए हैं, और हमें यकीन है कि मैक्सिमम लोग जो है, बल्कि सारे लोग जो जितने जीतेंगे वो हमारी जो गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो करेंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा ने एक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में गालबन पिटीशन दायर की हुई है कि इस चीज़ का फैसला किया जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है, अभी वो फिक्स हाई कोर्ट में भी गालबन है। जी, हाई कोर्ट में उन्होंने जो दायर की थी, हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी थी, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड होना है। अब अगर वो आइंदा 1-2 रोज में फिक्स होती है और सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर समाअत करके कुछ अगर कहती है, कोई ऑर्डर करती है, जजमेंट देती है, तो फिर हो सकता है सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हो जाए। यहाँ अब टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। अब हमारा एक मसला है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी, ये उनका कहना है कि वो मीडिया देखते ही नहीं हैं, तो पता नहीं उन तक ये इतला पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कि ये एक बहुत बड़ा एक मकबसा है कि जिस तरह बल्ले के निशान के फैसले से पूरी पाकिस्तान की इंतखाबी और सियासी तारीख के अंदर एक नया चैप्टर का इजाफा हो गया है। तो ये जो फैसला है, जितना ये अहम है कि इसका बता देना चाहिए कि जनाब ये ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये इतला कौन पहुंचाएगा, कैसे ये होगा? जी, ये इतला मेरा ये ख्याल है आपके तो अभी मेरा ख्याल आप भी वो 47 की लिस्ट में हैं जिन्होंने पुराने जवाब देने हैं। जी, पुराने जवाब देने हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनकी अदालत को जो मैंने कवर किया है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके हवाले भी वो देते हैं। बाज़ औक़ात उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो है वो यूट्यूब पे ये बात करते हैं, या अखबार में ये बात हुई है, या किसी जगह पे बात हुई है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो बात की जाती है उन तक पहुंच रही है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। तो यकीनी तौर पर यह बात भी उन तक पहुंच रही होगी कि ये बहुत ही अर्जेंसी का मामला है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सारे मामला जो है वो स्टेक पे लगे हुए हैं, और वो आज़ाद लोग अगर आज़ाद रहे तो वो एक अलग आज़ाद किस्म की जो है मंडियां जो है वो लगने के इम्कानात हैं। चलिए, इस पे मैं कह रहा था ना कि इस बॉक्सिंग के इस नूरा मैच के अंदर तजिया हमने करना है कि एक बड़ी पार्टी, आप कह रहे हैं नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, तो जो है तो हमने इसे 3 दिन तजिया करना है। हमारे साथ हमदर्दी प्लीज कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया साकिब आपका, थैंक यू सो मच। वैसे आमिर साहब, नूरा के साथ कुश्ती ज्यादा बेहतर लगता है, आप मैच की तरफ ना लेकर जाए। अभी हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी खूबसूरत बात साकिब बशीर ने की है आजाद उम्मीदवारों के हवाले से। आमिर साहब के सवाल के ऊपर जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनको आजाद का जिक्र किया जा रहा है, क्या इसके नताइज बरामद होंगे? मगर इसके साथ साथ तमाम सियासी जमातें इसलिए इस लड़ाई और इस दौड़ के अंदर शामिल हैं कि तमाम को कुछ बड़ा चाहिए। देखेंगे कि इस बड़ी दौड़ के अंदर कौन बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचता है। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, ये जो मैंने बात की थी जाते जाते, आज़ाद उम्मीदवार बड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे वो आज़ाद नहीं है, बेचारे हैं वो पीटीआई के, मगर आज़ाद हैसियत के अंदर उनको कंसिडर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की नज़र भी उनके कोटे के ऊपर है गवर्नमेंट बनाने के लिए, नून लीग की भी नज़र उनके कोटे पे है, शायद वो इससे गवर्नमेंट बना लेंगे। इस वजह तो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता इतना ओपन है और बिल्कुल नजर आ रहा है कि लोग बिकेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों पे अभी वो बेचारे जीते नहीं है, पहले ही तरसाना शुरू हो गया है। तरस क्या आमिर साहब, पैसा लग रहा है उनके ऊपर। सी मिसाल है, मगर उनका हाल बेचारे वो गांव की जो है ना बेसहारा लाचार बेवा वाला ही बना दिया, जिसका कोई पूछने वाला ही नहीं है। उसके क्लेमेंट्स बेताशा आ गए हैं। वो नून लीग वाले कह रहे हैं हम इनके साथ वो इलाहाक करेंगे, ये हमारे ही बंदे हैं। नाश्ता करेंगे उनके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग आसिफ जरदारी साहब, और यहाँ तक कि परवेज खटक साहब भी कह रहे हैं कि ये सारे मेरे ही बंदे हैं, ये हम ही जीतेंगे, सारे हमारे लोग जीतेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब इसको ओवरवेलमिंगली ये नहीं जीतते तो बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक ब्लॉट है। और अगर जीत जाते हैं तो जो फैज साहब का इस्तिहारा है कि ये दागदार उजाला, ये दागदार होगा और ये छोटा दाग नहीं होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन देखे ना, आप मुझसे पूछ रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल ये बहस हो रही है कौन इस दौड़ में शामिल है और किसके हिस्से में। अगर वैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने आया हूँ, वज़ीर आज़म बनने नहीं आया मैं। बार वो देखें जो है, अगर वो इलेक्शन, वो तो जाहिर है वो कैंडिडेट हैं, देखें वो किसको बाद में हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा अप्लाइंट हो सकते हैं, कोई पता नहीं, वो अपनी जानशीन मरियम बीबी को ही आगे बाद में पेश कर दें, या क्लियरली पीपल्स पार्टी ने भी अब क्लियरली कह दिया है। पहले असदारी साहब कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो भी बच्चे हैं, अभी तजर्बा नहीं है, मगर अब उन्होंने भी कहा जी हमारे ये कैंडिडेट है, वो खुद भी कह रहे हैं। मगर एक तीसरी पार्टी है जिसका ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, उसका यही नहीं पता कि चेयरमैन भी इस वक्त कोई नहीं है बाय द वे, क्योंकि इलेक्शन सारे कैंसिल हो गए हैं। तो वो जो बानी चेयरमैन ही दोबारा चेयरमैन है अभी तक जो है, टेक्निकली तो यही है। आगे उनका कैंडिडेट ही नहीं पता कौन होगा। फर्ज करें उनके अगर में अगर मगर लग गया, जो कि इस वक्त हालात के मुताबिक आजकल कहना भी जो है ना, वन हु शॉल नॉट बी नेम्ड, वो जो उसके अंदर हैरी पॉटर में कहा जाता है नाम भी नहीं लिया जाता, वो उस नागहानी, वो अनहोनी का जिक्र जिसका नहीं किया जा सकता, वो अनहोनी अगर हो जाती है तो ये नहीं पता उस अनहोनी का सेरा किस पे होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, लीड कौन करेगा, उनकी पार्टी को लीड कौन करेगा। सो ये अभी क्लियर ही नहीं है। हो सकता है ये बताना मुनासिब ना समझा गया अभी आमिर साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आइंदा जो 3 दिन यहाँ पे गुजारने हैं, जाहिर है आपने मुझसे सवाल पूछने हैं, मैंने जवाब देने हैं, और मैंने बात ये होगी, एक मज़ा की सिचुएशन हो गई है और मज़ीद होगी, और मेरा बड़ा दिल दहल रहा है इस पे कि जाहिर है मैं अपने आप को संजीदा आदमी समझता हूँ। मेन स्ट्रीम टेलीविज़न है, प्राइम टाइम के अंदर हम बैठे हुए हैं, हमारे पे बड़ी जिम्मेदारी है, हमें बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है। मगर जो 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 जो, जो हालात हैं वो संजीदा नहीं हैं। वो इसलिए कि बहस आप करेंगे, आमिर साहब ये बताएं कि NA 120 NA 121 में क्या होगा, कौन सा कैंडिडेट है। अब मुझे वहाँ ये नहीं पता कि कौन कैंडिडेट है। उस बेचारे के बाद जो है आवाज़ें लग रही हैं लाहौर में कि जी प्रेसिडिंग अफसर नहीं मिल रहे हैं, पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं, और ये बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। मुझे ये पता ही नहीं है। वही वाला एक बॉक्सिंग की नूरा बॉक्सिंग है, और वहाँ पे ये क्या उस पर बंदा तज्जिया करे कि जी यहाँ पे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लोग आगे चले गए, उन्होंने स्क्रीन्स लगा ली हैं, एक ये काफ़ी हमारे टीवी स्क्रीन्स ने वो बता रहे हैं कि देखें 2013 में यूँ था, 2018 में ये है, 2024 में ये है। अब वो एक पार्टी को वो पीटीवी दिखाई जा रहा है, और एक का कोई बंदा नहीं नजर आ रहा, उनका निशान नजर आ रहा है, न झंडा नजर आ रहा है, उनके लोग नहीं दिखाई दिए जा रहे हैं, और उस पर तजिया भी करना है। और मैंने ये जो है बड़ी मुख्तात, जिस तरह की मैं बड़ा इस वक्त आप गवाही देंगी, बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करनी पड़ रही है, तो वो उसके ऊपर अब मैं क्या तजिया, ये कोई मुझे कुछ संजीदा सूरत हाल तो नहीं लग रही, ये कोई संजीदा सर्कमस्टांसेस नहीं है।
اور میں سنجیدہ پرسن جو ہے بڑا اپنے آپ کو مشکل میں کر رہا ہوں، آئی ایم شیور میرے اور بے تاشا کلیگ یہی اسی فیلنگ سے گزر رہے ہیں. لیکن آپ کو کس کا جو پلڑا ہے وہ زیادہ بھاری نظر آ رہا ہے عامر صاحب؟ یہ میں پوچھنے کا حق محفوظ رکھتی ہوں یہ سوال آپ سے کہ ہر پاکستان، مگر ایک بات ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ابھی بھی آپ یہ سوال کر رہی ہیں، اور ابھی بھی گلی میں بھی محلے میں بھی ہر جگہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ اس تمام چیزوں کے باوجود ابھی بھی ایک امید لگی ہوئی ہے کہ ایک پارٹی کے جیتنے کی امکان موجود ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ امید لگائے بیٹھیں گے. آپ دیکھیے گا یہاں اپسیٹ ہوگا، یہاں سرپرائز ہوگی، اور یہاں بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ میں نے کہا کہ مجھے 1985 سے لے کے اعزاز حاصل رہا ہے کہ تمام الیکشن کور کرنے کا. یہ کلیئرلی یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تبدیلی ہے اور ایک مثبت تبدیلی ہے. ایک لحاظ سے یہ بالکل الیکشن نہیں ہے، یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہاں کے لیول پلینگ، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں، فیلڈ ہی نہیں ہے ایک گروپ کے لیے، طبقے کے لیے یہاں فیلڈ ہی نہیں ہے. مگر یٹ اگین میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا 1970 کا الیکشن ہوا تھا، یہ الیکشن ہے کہ یہ الیکشن ہے. نظر آ رہا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود کیوں مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں آپ؟ کیوں ہر گلی محلے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ امید کیوں لگی ہوئی ہے؟ سو یہ قسم کا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہو، پارٹیسپیشن کا ہونا، لوگوں کا اپنے مسائل کے حوالے سے حصہ لینا، ووٹ کا اختیار کو استعمال کرنا، اگر یہ واقعی پاکستان اس طرح کا جاگ گیا ہے، میں نہیں کہتا کہ کسی کے فیور میں بھی ادھر ادھر جس کو بھی ووٹ ڈالے، مگر اتنے لوگ اگر اپنی سیاست میں شمولیت حاصل کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک مثبت چیز ہے. یہ پھر الیکشن ہے. پہلے میں نے کہا کہ کلیئرلی میسج جاتا تھا اور ہر ایک کو چلا نہیں آئے گی، یہ پارٹی آئے گی. 1990s میں وہ الیکشن ہی نہیں ہوتا تھا، پتا تھا 1990 میں بے نظیر بھٹو کو ہٹا دیا گیا ہے، انہوں نہیں آنا، سب کے سامنے آئی جے بنی، سب کے سامنے سب کچھ ہوا، اور وہی ہوا. 1993 میں کسی کو سب کو پتا تھا یہ ہٹایا گیا ہے، نواز شریف صاحب انہوں نے نہیں آنا، حالانکہ ان کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا. ایک سال میں 93 میں 5 وزیر اعظم تھے اور چار صدر رہے ہوئے تھے. اس کے باوجود جو ہے سب کو پتا تھا کہ یہ نہیں، نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، یہ نہیں آئیں گے، وہ نہیں آئے. 97 میں ایگزیکٹلی ہوا. تو یہ 2008 میں جو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی مشرف کی گورنمنٹ تھی ابھی بھائی، وہ ابھی وردی والے صدر تھے، اس کے باوجود 2008 میں بے نظیر کی شہادت ہو گئی. سب کو پتا تھا کہ اب یہ جل گیا. 2013 میں سب کو پتا تھا کہ یہ آئے گا. ہاں یہ تھا بحث کہ جناب کیا مارجن ہوگا، کم زیادہ ہوگا. 2018 میں بھی پتا چل گیا تھا کہ جن کو یہ نکالا گیا ہے ان کو نہیں لایا جائے گا، اور وہ میسج لے کے جوک در جوک جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے خاص طور پہ وہ لوگ شامل ہو رہے تھے، شامل کروائے جا رہے تھے. مگر اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا زیادہ ایک پلڑا اوپر نیچے کیا گیا ہے، اس کے باوجود آپ اور میں بحث کر رہے ہیں نا عامر صاحب اس الیکشن میں ایک اور دس از دی ریئل الیکشن ان ون وے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید پھر ایک پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس کے اندر شاید کوئی لوگ، جو مجھے تو یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی امید ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں. اور میری یقین کریں جا کے ضرورت نہیں ہوتی پبلکلی جا کے کسی سے بات کریں، اگر کہیں کہ نہیں کچھ نہیں تو لوگ برا مناتے ہیں. لوگ برا منا لیتے ہیں عامر صاحب، برا مناتے ہیں. اس دفعہ الیکشن میں یہ بھی تبدیلی ہے کہ باقاعدہ سرویز آ رہے ہیں. جو برادریزم کی سیاست تھی وہ بالکل 80% ختم ہو گئی. 80% عوام جو ہے ہر گھر کا ووٹ اپنی جگہ پر جا رہا ہے. بےمانی ہو گیا ہے یہ جو آج شہد اور دودھ کی نہریں بہانے کے جو وعدے مری میں بھی کیے گئے اور کیے جاتے رہے ہیں. انہوں نے فرمایا مریم بی بی نے کہ اگر تم ہمیں ووٹ دو گے تو گیس ملے گی، یعنی اگر نہیں ملو گے تو نہیں ملے گی. وہ اتنے سالوں کی جو حکومت ہے تب مری میں آپ نے کچھ نہ کیا. تو یہ وعدے، یہ باتیں، یہ سارا الیکشن جو ہے بنیادی کلیئرلی ہے. یہ الیکشن 2-3 چیزوں پہ ہے. ایک اس چیز پہ ہے کہ جناب کیا ایک کھمبے جیتیں گے یا الیکٹیبلز جیتیں گے، کیا کہ جو فیصلے کر دیے گئے ہیں وہی صادر رہیں گے یا کوئی نیا فیصلہ بھی ہوگا. یہ الیکشن اس کے بارے میں ہے سارا. اچھا، وزیر اعظم کی بات اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید یہ ایک اور بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں
کہ یہ ہمارے جو ہوتا ہے نا کہ یو ڈائی بائی 1000 کٹس، یہ ٹک 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 لگتے لگتے ہماری ریاست اس سے کمزور ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں، میں اس کو بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید فیصلہ ہونا جا رہا ہے. اگر اوور ویلمنگلی ایک فیصلہ آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارے ادارے، وہ دیکھیں گے کہ جناب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بھی سنیں جناب، تو اس کے بعد شاید یہ جو ریاست کی حیت کے مسائل ہیں یہاں پہ کہ کس کو اختیار حاصل ہے، اس طرح آئین میں درج ہے کہ عوام کے پاس یہ خدا کی ذات کے بعد عوام ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے، تو شاید یہ نظر آئے گا. اور اس کے لیے کوئی 19-20 18-20 سے 17-20 سے فرق نہیں پڑے گا. یہ اگر فیصلہ آتے ہیں یہ تبدیل تبھی ہوگی، یہ سوچ تبدیل ہوگی، یا اگر 10 اور 20 کا فرق پڑے گا. صحیح ہے. ابھی عامر صاحب مرکز کی بات ہو گئی، جو لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہ ہر صوبے سے نکل رہے ہیں، ہر گلی محلے سے، ہر حلقے سے لوگ نکل رہے ہیں. لوگوں کا سوال یہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. پہلے تو پتا ہوتا تھا یہ شخص وزیر اعظم بنے گا، اس کو چیف منسٹر بنا دیا جائے گا، اس طرح سے بندر بانٹ ہوتی تھی. اب تار کس طرح سے ملیں گے؟ چیف منسٹری کس کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ کے پی میں پرویز خٹک صاحب کا دعویٰ ہے، لاہور میں نون لیگ کا دعویٰ ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے. آپ کو حالات کیا نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ساری بحث ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر وزیر اعظم آپ نے پوچھا کون ہے. لوگ چیف منسٹرز پہ غور نہیں کر رہے. پاکستان کی انتخابی اور سیاسی تاریخ کے اندر جو ہے صوبوں کی حکومتیں بہت میٹر کرتی ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد تمام زیادہ تر اختیارات جو ہیں صوبوں کے پاس جا چکے ہوئے ہیں. پنجاب کی گورنمنٹ فار ایگزامپل جو ہے اس کے پاس پرائم منسٹرز پاکستان سے زیادہ اختیار ہوتے ہیں، اور وہ 56% پاکستان ہے آبادی کے لحاظ سے. اس طرح ہی بلوچستان جو ہے آپ کا ایک حساس صوبہ ہے، 42% ہے رقبے کے لحاظ سے. اس طرح آپ کا دوسرا حساس صوبہ جو کہ بارڈر افغانستان کے ساتھ کیونکہ لگتا ہے وہ کے پی ہے. کے پی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا. میں بڑا ڈر گیا ہوں آج جو بڑی جو ایک سانحہ ہوا ہے. اللہ کرے مزید اس طرح کے کوئی واقعات نہ ہوں، یہ الیکشن اچھے طریقے سے نبٹ جائیں. مگر وہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ الیکشن کروانا باقی ملک کے مقابلے میں. میری ساری نظریں کے پی میں ہیں کہ وہاں یہ تو بعد کی بات ہے کہ اگین وہاں پہ کینڈیڈیٹ کا نہیں پتا، یہ نہیں پتا کہ یہ الیکشن کیسے کن حالات میں کیا ہوں گے. تو یہ دور کی بات ہے، یہ سارے بھی ٹاپکس ہو گیا ہے، مگر بہت میٹر کرتا ہے. اور کے پی میں مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آتا اور باقی جگہ آ جاتا ہے، کوسچن مارک ہے. اور یہ ایون سندھ کا بھی آپ دیکھیں گو کہ نظر آ رہا ہے کلیئرلی کہ اس وقت کیونکہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، وہاں پہ نون لیگ کوئی زیادہ اپنا یہاں تک کہ گئے ہی نہیں، ان کی لیڈرشپ جلسہ کرنے کے لیے بھی نہیں کراچی میں گئی، نہ نواز شریف صاحب گئے، نہ ہماری، انہوں نے تکلف ہی نہیں کیا کہ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، وہ انہوں نے جانے کا بھی تکلف نہیں کیا. کہ آپ ایک تکلفن رکھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ کلیم ہے کہ آپ ایک قومی پارٹی ہیں تو آپ کو اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ تو چھوڑے، آپ کو ان چاروں صوبوں کو ٹچ کرنا چاہیے، اور وہ گئے ہی نہیں. تو اس لیے کلیئرلی وہاں پیپلز پارٹی جیتے گی. یہ دیکھنا ہے کہ 4 زیادہ لے کے جاتے ہیں یا 2-4 کم لے کے جاتے ہیں، یہ سارا ہے تو ان کا وہ ہوگا. اب وہاں پہ چیف منسٹر اگر ان کا ہوتا ہے بدلتے ہوئے حالات میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کل کا کوئی پتہ نہیں، بدلتے ہوئے حالات میں مزید وہ پلٹا کھا جائے. مگر ابھی واصف زرداری بھی کلیئرلی اور بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ریڈو پی ڈی ایم کا پارٹ 2 نہیں کرنا، انہوں نے حکومت کا حصہ نہیں بننا، یا یہ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے. سو ان کی ایک پاسبلٹی ہے. اگر یہاں پہ ایک بہت بڑا امکان ہو سکتا ہے کہ ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اگر بہت یہ اگر کا مگر جو مرضی بھی کر لیں تو یہاں سمپل میجورٹی بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. مجھے کولیشن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، اور کولیشن گورنمنٹ میں اگر سمپل نون لیگ کے پاس نہیں میجورٹی آتی، اکثریت نہیں آتی، جس کا کہ واضح امکان ہے کیونکہ وہ صرف پنجاب تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ سینٹرل پنجاب تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں کہ ابھی جو ہے سرائکی علاقوں سے ان کو وہ وائبز ابھی نہیں آ رہی. بہرحال تو اس صورت میں پیپلز پارٹی کا چانس بالکل بن سکتا ہے. اگر نہ بھی بنے تو اگر ان کی آپس میں تلخی رہتی ہے تو سندھ کے اندر ایک چیف منسٹر کے پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور اگر یہاں پہ ایک کنفلکٹنگ
قسم کی سیاست ہو رہی ہے, پی ڈی ایم والی نہیں ہو رہی, تو پیپلز پارٹی بڑا ٹف ٹائم دے گی, پی ٹی آئی کو تو چھوڑیں. درست کہہ رہے ہیں. میرے پاس آخری عامر صاحب 1 سے 1.5 منٹ ہے, جاتے جاتے ویسے تو یہ بحث بہت زیادہ طویل ہے, مگر ایک ضروری سوال جو میں نے آپ سے کرنا وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی سیاسی بحث سے, ان کے جلسے جلوس ریلیوں سے, ان کے منشور, ان کے دعوے خواب, سب کچھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور کرتے بھی جائیں گے. جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے پولنگ ایجنٹس کا معاملہ, جس کو آپ نے ٹچ کیا تھا. اس وقت متضاد خبریں بہت سارے حصوں سے آ رہی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور لوگوں کو غائب کرنے کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں, اور الیکشن کمیشن کے نوٹس نہ لینے کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. بہت سارے حلقوں سے ایسی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں کہ ایک ووٹ کے پیچھے اتنے 1000 روپے کا ایک نوٹ آپ کو مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے کہا نا, یہ ابھی بہت کچھ ہو چکا اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جیت بھی اگر یہ ہو گئی, بہت بڑا اگر لگا ہوا ہے, تو یہ داغدار ہوگی, اور اگر نہ ہوئی تو میں تو میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ پھر کیا ہوگا, اور لوگ کیا کیا کچھ, میں کیا کیا کچھ کہوں گا یا لوگ کیا کیا کچھ میں کہیں گے. آپ کو ایک اور سوال دیتی ہوں, اس پہ میں پوچھوں گی آپ کیا کہیں گے. سوال یہ آخری سوال ہے جاتے جاتے, مجھے یہ بتائیے, اون چودھری صاحب جس حلقے سے کھڑے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز کا ووٹ اسی حلقے میں درج ہے. مزیدار بات ہے, پورے ملک کے اندر شیئر کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں, وہاں پہ اون چودھری کے عقاب پہ ٹھپا لگے گا. کیا کہیں گے آپ, پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. وہ میں نے کہا نا, لاہور کے لوگوں کا ایک سینس آف ہیومر ہے, وہ چیل کہہ رہے ہیں, وہ عقاب کہہ ہی نہیں رہے ہیں. وہ چیل اور عقاب میں بڑا فرق ہے جو ہے نا, چیل جو ہے نا لاہور میں چیلوں کے گوشت کی وجہ سے مشہور ہے. سو میں اب کیا اس پہ کہوں آپ کے تبصرہ. اون چودھری صاحب کی کل الیکشن ہے, میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, بے دا بیسٹ کینڈیڈیٹ ون, مگر ان کے ون کرنے کے صورتحال مجھے بڑی مخدوش نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.